دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، شافع کی آمد، رافع کی آمد، نافع کی آمد، دلدار کی آمد، مٹھار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے مکہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہیں، زیادہ ہلچل نہ کریں یا فون چلائیں. دیکھیں میلاد کا مبارک مہینہ ہے. آپ ہر سال سنتے ہیں کہ میلاد کیوں منانا چاہیے، لیکن آج کے دور پر میں جانتا ہوں ہر سال جب محفلیں سجنے لگی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو میلاد منانے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میلاد منانے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اب ان لوگوں کا عشق بلا لیتا ہے، ان لوگوں کے عشق نے گوارا کر دیا کہ میلاد منایا جائے. دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، ساری دنیا میں ہر طرف حضور علیہ السلام کی گستاخی کی جا رہی ہے. آج بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. گستاخ رسول علیہ السلام کو کیسے جواب دیں گے مجھے بتائیں. ایف آئی آر کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آج ہم ایف آئی آر کرتے ہیں، سینکڑوں ایف آئی آر ہو چکی ہیں، ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ کی پشت پناہی میں گستاخ کو محفوظ کیا گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم گستاخ کو Z+ سیکیورٹی دے دو. میں کہنا چاہتا ہوں تم ان کو جھنڈ کے جھنڈ لگا دو، تمام تمہارے لوگ ان کی سیکیورٹی کر لو. ہم لوگوں سے تو بچا لو گے، لیکن اللہ کی مار سے کیسے بچاؤ گے؟ یاد رکھو گستاخی رسول پر اللہ کی مار پڑتی ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اگر اس کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم حضور کی عظمتیں بیان کریں. یاد رکھو مسلمانوں، جب دنیا میں گستاخی بڑھے گی تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم حضور کی عظمتیں بیان کریں، ہم حضور کی نعتیں پڑھیں. سبحان اللہ. آج ایک عقیدہ اور ایک شعر، ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث پر بات کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 میں. کیا ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی کہ اے نبیو، تم جو نیک کام کرتے ہو، تم جو نیک عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو. غور کریں، قرآن اٹھا کر دکھا سکتا ہوں میں یہاں. تم جو نیک کام کرتے ہو وہ کرتے رہو اور اللہ تمہیں تمہاری غذا بھی دیتے رہے گا. نبیوں کو ہم لوگ بتاتے ہیں نا کہ نبی اپنی غذا قبروں میں پا رہے ہیں، یہی آیت کو ہم لوگ دلیل بناتے ہیں. غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالی یہ آیت فرما رہا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی مجھے بتائیں. آپ ہی میں سے کوئی بتائے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بتائیں. قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 1400 سال پہلے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے نبیو، غور کریں، غور طلب بات ہے، آپ کی توجہ کی بات ہے. اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے نبیو. اب اگر میں یہاں پر موجود ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ساحل، اے ساحل، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساحل موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں ساحل کو مخاطب کر رہا ہوں تو ساحل یہاں پہ موجود ہے. اگر میں یہاں پر کسی کو اور کو مخاطب کر رہا ہوں یا میرے دادا جان کو مخاطب کر رہا ہوں جو کہ کئی دنوں پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ میں ان سے ایسے کہوں گا کہ اے میرے دادا جان، وہ میرے سامنے موجود ہیں؟ نہیں ہے. تو میں کہوں گا ایسے کہ اے میرے دادا جان؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غور کریں کیا فرما رہا ہے، اے نبیوں، تم جو نیک کام کرتے ہو وہ کرتے رہو. یہ آیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی. اس زمانے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نا. یہ آیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام انبیاء کے لیے تھی. اب مجھے بتائیں، تمام انبیاء، نارمل ایک کنسپٹ بتائیں، نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کرو. انبیاء کرام سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبیوں، جو تم نیک عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو. اب مجھے بتاؤ، نیک عمل اور بد عمل، جو بھی اعمال کا سلسلہ ہے، وہ اس دنیا میں ہے یا قبر میں جانے کے بعد ہے؟ جب تک سانس کی کڑی چل رہی ہے تب تک عمل کا معاملہ ہے، نیک عمل، برا عمل، جو بھی معاملہ ہے.
لیکن اللہ کیوں کہہ رہا ہے اپنے انبیاء کو نیک عمل کرو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غور کریں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس کے نبی زندہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبیوں نیک عمل کرو، تمہیں غذا مل رہی ہے. نیک عمل کرنے کو کہہ رہا ہے، وہ کیا نیک عمل ہوگا اللہ کا جانے. اعمال کا صلہ سانس کی کڑی تک ہے، زندگی تک ہے، زندہ رہنے تک ہے. ایک بار موت آ جائے تو اس کے بعد صرف ثواب جاریہ ہی آتا ہے، خود سے انسان عمل نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مؤمنون میں فرما کر کہہ رہا ہے کہ اے نبیوں تم اپنا نیک عمل کرتے رہو، تمہیں اس پہ غذا بھی ملتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ تمام انبیاء کرام حیات ہیں. تمام انبیاء کرام حیات ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام کی بات، آئیے حدیث کی طرف آپ کو لے چلوں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6993. آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. آج تک میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آج تک آپ نے اتنی ہی حدیث سنی ہے، یہ آدھی حدیث ہے. آج میں آپ کو پوری حدیث سناؤں گا اور آپ کے ایمان کو پیدا کروں گا. آج آپ کے دل مچل جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا. میرے موضوع کو یاد رکھیں، نبی زندہ ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، یہی حدیث سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اب اللہ کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہم سب کو ہو. اب یاد رکھیں، مصطفیٰ جان رحمت للعالمین کے جلوے تو دیکھیں. جب بندہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، آپ اور ہم اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہوتی ہے، ہماری یہ حسرت ہوتی ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا وہ جو اچھا خواب تھا وہ اچھا خواب ہمارا سچ بن جائے، وہ ہمارا خواب حقیقت ہو جائے، وہ اچھا خواب حقیقت ہو جائے. قربان جاؤ مصطفیٰ پر. مصطفیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور مصطفیٰ یہاں پر چپ نہیں رہتے بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایک دن مجھے وہ بیداری میں بھی دیکھے گا. ایک دن مجھے وہ بیداری میں بھی دیکھے گا. مصطفیٰ کو دیکھو، خواب میں دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کے جلوے تو دیکھو. خواب میں بھی دیدار کرا رہے ہیں، خواب میں بھی دیدار کرا رہے ہیں. اب خواب کو حقیقت، بندہ مایوس نہ ہو جائے، امتی مایوس نہ ہو جائے، عاشق مایوس نہ ہو جائے کہ میں مصطفیٰ کی زیارت خواب میں کیا، اگر سامنے سے کر لیتا تو اچھا ہوتا. اس لیے مصطفیٰ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا وہ ایک دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. ایک دن مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اب آپ مجھے بتائیں، ایک دن بیداری میں دیکھنا ہے، بیداری میں کس کو دیکھے گا؟ بیداری میں کس کو دیکھے گا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو دادا پر دادا انتقال کر گئے ان کو دیکھ سکتے ہیں، جو مر کر مٹی میں مل گئے ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. دیکھا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو، دیکھا اس کو جاتا ہے جو حیات ہو. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. یہ تو ہماری اوقات نہیں ہے، یہ تو ہماری نگاہوں کی پاکی نہیں ہے، ورنہ مصطفیٰ اپنے رحمت للعالمین کے ایسے جلوے دکھاتے ہیں. ارے ہم تو امتی ہیں. میں نے بیان کر چکا ہوں کہ مصطفیٰ کافروں کو تک اپنا دیدار کراتے ہیں اور ایمان سے مسلح کراتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور کریں، جب حضور علیہ السلام کی گستاخی کی جائے، جب حضور علیہ السلام کی شان دھوکا جائے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایسی محفلوں کا انعقاد کریں، ایسی محفلوں کا انعقاد کریں، حضور علیہ السلام کی شان بتائیں، اسلام کا پیغام بتائیں، حضور علیہ السلام کی عظمت بتائیں. تب جا کر انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا ہے. یاد رکھیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں، دو چیز ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. دو چیز، ایک ہے اصل میلاد اور ایک ہے جشن میلاد. غور کریں، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اصل میلاد بولیں گے کیا آپ تو میلاد ابھی تک سنا تھا ایک ہی تھا، تو اب اصل میلاد جشن میلاد آپ یہ دو کیا لائے، الگ کیا ہے؟ تو یاد رکھو، اصل میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا. میلاد کی اصل کیا ہے؟
حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، حضور علیہ السلام پہ قرآن پڑھنا، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، حضور علیہ السلام کے معجزات بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میلاد ہے۔ اور یہ جو لائٹنگ لگی ہوئی ہے، یہ جو گھر سجے ہوئے ہیں، یہ جو جلوس نکل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جشن میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جشن میلاد ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ آپ اصل میلاد، اب مجھے بتائیے کہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے کیا؟ حضور کی نعت پڑھنا ناجائز ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ناجائز ہے کیا؟ تو اصل میلاد ثابت ہو گیا۔ اب یاد رکھیے، اور ایک میں آپ کو مثال اچھے سے سمجھاتا ہوں سمجھنے کے لیے، اصل میلاد اور جشن میلاد کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نکاح جانتے ہیں؟ نکاح کچھ لوگوں کا ہو رکھا ہے، ہمارا نہیں ہوا۔ تو نکاح جو ہے وہ نکاح کیا ہے؟ اصل ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ اصل ہے۔ نکاح میں لوگ آ رہے ہیں، کھانا بن رہا، شادی ہال بک کیا جا رہا، جشن منایا جا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ جشن ہے۔ اب نکاح اصل ہے تو جشن پہ کوئی بولتا نہیں، نکاح کے ٹائم نہیں بولتا نا، دعوت دے دے کے بلاتے، کارڈ چھاپتے، کارڈ چھاپ کے بلایا جاتا کہ آؤ دعوت میں آؤ، جشن منانے کے لیے آؤ، جشن شادی منانے کے لیے آؤ، جشن نکاح منانے کے لیے آؤ۔ کیوں منایا جاتا؟ تب کوئی بولتا نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ جس چیز کی اصل ثابت ہو جاتی ہے اس کے جشن کی دلیل نہیں ہوتی، اس کے جشن کی دلیل ضروری نہیں۔ تو جب میلاد کی اصل ثابت ہو گئی تو اس کے جشن کے لیے بھی دلیل ضروری نہیں۔ اگر دلیل چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، دیے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کا میلاد کریں، حضور اسلام کی میلاد منائیں، اپنے گھروں میں رحمتوں کی بارش نازل کریں۔ صحابہ کے دور میں جب حضور اسلام کا معجزات بیان کرتے تھے صحابہ، جبرائیل امین علیہ السلام جس گھر میں میلاد ہوتا تھا، جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا تھا، اس گھر پر رحمت کے فرشتے لے کر آتے تھے۔ پریشان نہ ہو، کئی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو ایک بار میلاد کی محفل سجا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو سال بھر خوش و خرم رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں میلاد کی ایک برکت میں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر سال میں 2 سال سے ان کے پاس 3 سال سے لگ بھگ آ رہا ہوں، ایک سال مجھے بولا گیا کہ میلاد کی دلیل دو، میلاد پر بولو، میلاد کی دلیل دو، میلاد پر بولو، لیکن اس سال مجھے بولنے کے لیے بولا ہی نہیں گیا کہ میلاد کی دلیل دو۔ اس کا کیا معنی، کیا مطلب بتائیے؟ کیا مطلب کہ اب میلاد کی جو گٹھی ہم 2 سال میں پی چکے ہیں وہ اب ہمارے اندر بیٹھ گئی ہے، اب کوئی آ کے ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور سرکار کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔